یہودیوں میں سے کسی شخص نے راستے کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی بیوی سے جماع کیا ہوگا تو تم میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو یہی عمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے معجزات میں سے ہے اور آپ کی نبوت کی صداقت کی روشن دلیل ہے کہ جو کچھ اللہ کے نبی نے مستقبل کی خبر دی، اللہ کے نبی مستقبل کی خبر کیسے دیتے تھے؟ اللہ کی وحی سے، جو اللہ بتا دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرح دے دیتے ہیں۔ اور جب اللہ نہ بتاتا تو اپنی بیوی پر تہمت لگ گئی، اللہ کے نبی کو پتا۔ اللہ نہ بتاتا تو زہر والا کھانا اٹھا کے منہ میں رکھ لیتے، لیکن آپ کو خبر۔ اللہ نہ بتاتا قرائے کرام کو روانہ کر دیتے اور وہ شہید ہو جاتے اور نبی کو خبر۔ اللہ نہ بتاتا تو نبی کہتے کل اطلاع دوں گا یہودیوں کو، اور کل پہ کل گزر جاتی اور وہی نہ آتی تو نبی بتا نہ سکتے۔ نبی کو اللہ بتا دیتا، نبی اپنی امت کو بتا دیتے۔ اب یہاں پر اطلاع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے فٹ پرنٹ پہ چلو گے، جو اعمال وہ کر کے گئے وہی اعمال تم بھی کرو گے۔ ہم نے پہلے قرآن کی 2 آیات سے ثابت کیا کہ یہودیوں میں شرک اور طاغوت کی عبادت تھی۔ اب آئیے ذرا کچھ اور اعمال دیکھیں، یہود و نصارہ کے کیا اعمال تھے جن کے پیچھے چلنے کا خدشہ اور پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے۔ سب سے پہلے قبروں کی تعظیم کے اندر غلو، قبروں کے اوپر مسجدیں بنانا، یہ یہود و نصارہ کا عمل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ لعنت کر یہود و نصارہ پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر قبے جبے مسجدیں بنا لی۔ جو اعمال مسجدوں میں ہوتے ہیں وہ اعمال انہوں نے اولیاء کی قبروں پہ شروع کر دیے۔ ذرا سوچئے انڈیا پاکستان والوں، ذرا نظر دوڑاؤ اپنے معاشرے کے اندر۔ ہمارے معاشرے میں کتنی مسجدیں ہیں جن کے اندر قبریں ہیں اور کتنی قبریں ہیں جن کے اوپر مسجدیں ہیں۔ قبروں کے اوپر مسجدیں، مسجدوں کے اندر قبریں، اور یہ یہودیوں کا عمل ہے اپنے بزرگوں کی قبروں کی تعظیم کرنا، قبروں کے اوپر مسجدیں بنانا، نماز پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قبلے کو چھوڑ کر ان قبروں کی طرف رخ کرنا، اور پھر قبر والوں کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے حاجات اور مشکل کے اندر سوال کرنا، اور اپنے احبار اور رہبان، درویش اور مولویوں کو حلال و حرام کا سارا اختیار دے دینا۔ ایک یہودی عالم جب مسلمان ہوئے اور قرآن حکیم کی سائد پر پہنچے کہ یہودیوں نے اپنے احبار و رہبان، درویش، صوفی، مولوی، ان کو رب بنا لیا، ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے کسی مولوی کو کبھی رب نہیں کہا، کسی درویش کو، کسی صوفی صاحب کو، کسی شیخ صاحب کو، کسی حاجی صاحب کو رب نہیں کہا۔ رب صرف کہنا سے رب نہیں بن جاتا، کچھ اعمال ایسے ہیں جب وہ اعمال کیے جائیں جس کے لیے وہ کیے جا رہے ہیں اس کا مقام رب والا مقام بن جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جب تمہارا کوئی شیخ، کوئی عالم کسی چیز کو حلال کر دے تم اس کو حلال مانتے تھے؟ سوچنا ذرا، غور کرنا۔ جب تمہارا کوئی عالم، کوئی شیخ، کوئی مولوی کسی چیز کو حلال کہہ دے تم حلال مانتے تھے؟ کہا ہاں جی۔ کہا جب وہ حرام کہہ دے حرام مانتے تھے؟ کہا جی بالکل۔ کہا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے، جب کسی کو اختیار مل جائے جو یہ کہہ دیں گے پتھر پہ لکیر ہے۔ سوچئے آج ہماری امت کا وہی حال نہیں؟ اجی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مولوی صاحب نے تو یوں نہیں کہا، حدیث تو ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لی لیکن ہمارے شیخ صاحب نے یوں نہیں کہا۔ آنکھیں بند ہیں، جو ہمارے مولوی نے کہہ دیا، جو شیخ نے کہہ دیا، جو پیر نے کہہ دیا، جو صوفی صاحب نے کہہ دیا، جو مولوی صاحب نے کہہ دیا، بس وہی پتھر پہ لکیر۔
اور حالانکہ حلال و حرام کے اختیار کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. مالک نے فوراً گرفت کر لی. لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ حلال کرتا ہے تو حرام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو راضی کرتا ہے. حلال و حرام یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے جب بھی کسی سے سوال کریں پوچھیں حضرت یہ بات اللہ کے قرآن میں کیسے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیسے ہے. جو دلیل قرآن و حدیث کی ملے گی اس کے مطابق فیصلہ دیجئے. یہ کہہ دینا بس جی آپ کا فرما دینا کافی ہے، ہم اس مولوی صاحب کے پیچھے ہیں، 2 رکعت نماز اندھیرا، جو حال مولوی کا وہی میرا، یہ دین نہیں ہے. علماء سے پوچھئے، سوال کیجئے، لیکن سوال کیا کریں؟ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بتائیے قرآن نے کیا کہا ہے اور فرمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. کتاب اللہ کو چھوڑنا یہ وہ بد عادت تھی جو یہودیوں کی، اور آج یہی حال ہمارا نہیں ہے. ذرا اللہ کے لیے سوچئے، اپنے دل میں اپنی قبر میں جانا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں اپنی اپنی عمریں گنے، 30 سال 40 سال 45 سال 50 سال، جتنے بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم تو غور کر لیں، باقیوں کو چھوڑیں. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کو زندگی میں ایک مرتبہ، زیادہ نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سمجھا ہو؟ طوطے کی طرف رمضان شریف کے اندر رکھ لیتے ہیں، الف لام میم سے لے کے والناس تک دیکھ لیتے ہیں اور گنگ جاتے ہیں، لیکن ترجمے سے فہم کے ساتھ کہ اللہ کہتا کیا ہے، اللہ مانگتا کیا ہے. ایک تو ہمارے پاس وقت نہیں اس قرآن کو پڑھنے کا، اس قرآن کو سینے سے لگانے کا، اس قرآن کو سمجھنے کا، اس قرآن کا ترجمہ دیکھنے کا. دوسرا برا ہو ان خبیث مولویوں کا جنہوں نے ہمارے ذہن میں بات ہی یہ ڈال دی، دوسری قرآن نہیں سمجھ سکتے، تم قرآن نہیں سمجھ سکتے. قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے. آپ کہتے ہو بھاڑ میں جاؤ، نہ 15 علوم ہوں گے نہ سمجھیں گے، یہ پڑھتے ہی نہیں، جان چھوٹی. اب کسی نے کوئی کتاب پکڑا دی، کسی نے کوئی کتاب پکڑا دی، کسی نے کوئی کتاب پکڑا دی، یہ شیخ نے لکھی ہے، یہ مولوی صاحب نے لکھی ہے، یا پیر صاحب نے. ارے جو نصاب اللہ عز و جل نے بھیجا ہے ذرا اس کو تو پڑھ کر دیکھو. یہ یہودیوں کی بد عادت تھی، وہ اللہ کے کلام کو چھوڑ چکے تھے. انواع اقسام کے جادو ٹونے کے اندر یہودی گرفتار ہو چکے تھے. ناراض نہ ہو تو اپنے اپنے ملکوں کا اتوار میگزین، سنڈے میگزین اٹھا کر دیکھو، کلرڈ اشتہار آتے ہیں نہیں آتے؟ بنگالی بابا، کاظم بابا 18 ملکوں کے کامیاب دورہ کرنے کے بعد آج بسنت نگر میں پہنچ چکا ہے. جو چاہو سو پوچھو، کوئی ایسی خواہش نہیں جو پوری نہ ہو سکے. وہی جادو ٹونا جو یہودیوں کے اندر تھا آج امت مسلمہ اسی جادو ٹونے کے اندر شامل ہو چکی ہے، گرفتار ہو چکی ہے. بلکہ جادو ٹونے کے باقاعدہ چینل چلتے ہیں. اٹھائیے کیوں ٹیلی ویژن کو، استخارے کا پروگرام آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا. یہ استخارہ کیا ہے؟ یہ جادو ٹونے ہیں. میں سعودیہ میں بیٹھ کر اسے فون کرتا ہوں، وہ پوچھتا ہے تیری ماں کا نام کیا ہے، میں ماں کا نام بتاتا ہوں، وہ اپنے شیاطین کے ذریعے جھوٹ اور بکواس ملا کر کہہ دیتا ہے تیری شادی 4 سال بعد ہوگی، تیرے گھر میں یہ مسئلہ ہے. یہ استخارہ، یہ جادو ہے، یہ ٹونا ہے، یہ وہ یہودیوں کی سنت ہے جس پر آج کلمہ پڑھنے والے چل رہے ہیں. غیب کی خبر اللہ کے علاوہ کسی اور کو، وہ لاہور میں بیٹھ کر چینل چلا رہا ہے اور اس کو کویت میں بیٹھی بھی عورت کے سارے حالات کا علم ہو رہا ہے. یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے اور یہودیوں کی پیروی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. یہودیوں کی ایک بد عادت. آپ کو ناراض کرنا میرا مقصد نہیں، لیکن جب مریض کا آپریشن ہوتا ہے تکلیف تو مریض کو ہوتی ہے. کامیاب ڈاکٹر وہی ہے جو اس کے گند کو نکال دے. اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیے، اپنے عقائد پر نظر دوڑائیے، اپنے نظریات پر نظر دوڑائیے اور پھر یہ یاد کیجئے اگر آپ کے اور میرے عقیدوں کے اندر یہودیوں والی خصلتیں ہیں تو اہل ایمان کے اندر کبھی شرکیہ اور اہل شرکی خصلت نہیں آ سکتی. تبدیل کر لیجئے اپنے آپ کو.
اپنا دامن اللہ کے قرآن سے جوڑ کر پوری کائنات سے توڑ لیجئے، اور جس کا دامن رب کے کلام سے جڑ جائے اسے کسی اور کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہودیوں کی ایک بری خصلت یہ بھی تھی، وہ اللہ عز و جل کی طرف عیب اور نقص، بری باتیں منسوب کیا کرتے تھے۔ ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، وہ اللہ کے ہاتھ کو کہتے تھے اللہ کا ہاتھ مغلولہ ہے، ان کے اپنے ہاتھ ٹوٹ جائے، بلکہ اللہ کے ہاتھ مبسوطتان، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف عیب کی نسبت کرتے تھے، نقص کی نسبت کرتے تھے۔ آج یہی بیماری اس کلمہ پڑھنے والی امت کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں سے بول رہے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر فتاوی رضویہ ہے، احمد رضا خان صاحب بریلوی صاحب کا فتاوی جو کئی جلدوں میں ہے، یہ اس کی پہلی جلد ہے، اس کو شائع کیا دارالعلوم امجدیہ مکتبہ رضویہ آرام باغ روڈ کراچی پاکستان نے۔ اس کے صفحہ نمبر 745 کے اوپر آپ کے سامنے صرف چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے کہ یہود و نصارہ کے وہ تمام عقیدے آج کلمہ پڑھ کے ہم نے اپنا لیے ہیں، ان کی خصلتیں ہمارے اندر داخل ہیں، اور ہماری بربادی کی بہت بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ باتیں گرم ہیں، باتیں کڑوی ہیں، لیکن چندے نہیں مانگتا، روٹی نہیں مانگتا۔ اللہ کے لیے ایک سوال ہے، ایک پکار ہے، ایک درخواست ہے، بھیک مانگتا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے قرآن سے جڑ جائیے، محمد کریم کے فرمان سے جڑ جائیے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اللہ کے قرآن سے ٹکرائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائیں، اس کو جوتی کی نوک پہ ٹھوکر مار دیجئے۔ ہر کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے، نہ رب کا کلام غلط ہو سکتا ہے، نہ محمد کا فرمان غلط ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خیال ہے ہم سب اللہ کس کو مانتے ہیں؟ جو عرش پہ ہے، جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، جو ہر طرح کی برائی سے پاک ہے۔ کسی کو یقین نہ آئے درس کے بعد ہمارے پاس آ کر اپنی اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے اس کتاب کے اس صفحے کا مطالعہ کرے، سنیے ذرا اللہ کی توہین کیسے ہو رہی ہے۔ صفحہ 745 ہے۔ وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، مر جانا سب کچھ ممکن ہے، کہ جس کو یہ اللہ مانتے ہیں وہ بھولتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، اونگتا بھی ہے، غافل بھی رہتا ہے، اور اللہ اعلان کرتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ان تمام حاجتوں سے اللہ پاک ہے، سبحانہ، وہ بلند ہے، برتر ہے، پاک ہے۔ یہی عمل یہودیوں کا تھا۔ یہ اتنی خطرناک عبارت ہے کہ دل میرا ساتھ نہیں دیتا اس کو پڑھ کے آپ کے سامنے رکھوں۔ یہی خطرناک بیماری یہودیوں میں تھی، وہ برائی کی نسبت، عیب کی نسبت اللہ کی طرف کیا کرتے تھے۔ یہی بیماری آج کلمہ پڑھنے والے مشرک کے اندر بھی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت ثوبان کی اس روایت پہ غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام زمین سمیٹ دی جس سے میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جیسے آپ معراج سے آئے، بیت المقدس کا سفر کفار کو سنایا، انہوں نے سوال کرنے شروع کر دی، اچھا بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، رنگ روغن کیسا ہے، جدار کیسی ہے، دیوار کیسی ہے۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے۔ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنے نبی کے چہرے کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا۔ کفار سوال کرتے جاتے، نبی دیکھ دیکھ کر جواب دیتے جاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے ساری زمین میرے لیے سمیٹ دی، میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھا، میں نے مغرب کو بھی دیکھا۔ اللہ نے مجھے دو خزانے دیے، ایک سرخ ایک سفید، ایک سونا اور ایک چاندی۔ اللہ سے میں نے سوال کیا اللہ میری امت کو، ساری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، اور ان پہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا جو ان کو مکمل ہلاک کر ڈالے۔ اس حدیث کو
حافظ ابو بکر محمد بن احمد بن غالب الخوارزمی البرقانی نے اپنی صحیح میں روایت کیا، اور ساتھ یہ الفاظ بھی بیان